بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں حدیث مبارکہ رکھوں گی تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ سکے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی بابرکت والا ہے، حق تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ کیا نازل فرماتے ہیں؟ رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ کیا دکھلاؤ؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے کیا ہو جائے؟ محروم رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہیڈ لائن کے طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کون سی رحمت؟ خاص رحمت کا ذکر کیا۔ تو خاص رحمت حاصل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نیکی دکھلاؤ اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلانے کا کیا ہمارے پاس وقت ہے؟ خاص طور پر عورتوں کے بارے میں ذکر کر رہی ہوں میں کہ کیا خواتین کے پاس اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلانے کا، عبادت دکھلانے کا کیا وقت ہے؟ سارا دن سارا وقت کچن میں گزار دیتی ہیں، کبھی شوہر کے، کبھی باپ کے، کبھی سسر کے، کبھی بیٹے کے، کبھی بھائی کے، کبھی دیور کے، کبھی جیٹ کے، کبھی ساس کے، کبھی نندوں کے، کتنے اور اپنے خود کے اتنے ٹینٹرمز پال رکھے ہیں، اتنے مسئلے پال رکھے ہیں۔ کسی کو سموسہ چاہیے، کسی کو پکوڑے چاہیے، کسی کو رول چاہیے، کسی کو بریانی چاہیے، کسی کو روٹی چاہیے، چاول نہیں کھائے گا وہ روٹی کھائے گا۔ سارا دن عورتیں جو ہیں کچن میں لگ جاتی ہیں کہ نہیں یہ پکے گا، وہ پکے گا، یہ بھی پکے گا، یہ بھی پکے گا، چھولے بھی پکیں گے، دہی بڑے بھی پکیں گے۔ ارے سارا وقت اگر کھانے پینے کی سوچ میں، پھر اس کو پکانے میں، پھر اس کو کھانے میں نکال دو گے تو کیا عبادت کیا خاک کرو گے؟ مجھے بتاؤ۔ یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکی دکھلانی ہے۔ کھانا پینا کھا کے یا کھانا پینا بنا کے تھوڑی نا اللہ تعالیٰ کو دکھلانا ہے۔ دیکھو اگر آپ کسی کی خدمت کر رہے ہو وہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ کیا روزانہ آپ ایک ہٹے انسان کو پکا کے کھلا رہے ہو تو جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں آپ نیکی کرو؟ بے شک نیکی کر رہے ہو۔ آپ اگر کسی کی خدمت کر رہے ہو تو وہ نیکی ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہو وہ نیکی ہے، لیکن آپ عبادت کہاں کر رہے ہو؟ کہاں ہے عبادت؟ خواتین کی خاص طور پر عبادت دیکھو، جب خواتین کھانا پکاتی ہے نا اتنے سارے سب کی فرمائشوں پر، اس کے بعد بہت سارے برتن بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ برتن بھی تو دھونے ہوتے ہیں خواتین کو۔ وہ برتن دھونے کے لیے کوئی الگ سے 1 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ 1 گھنٹہ جب وہ برتن دھو کے باہر نکلتی ہے، پھر چائے کی فرمائش آ جاتی ہے، پھر وہ بیچاری چائیاں پکاتی ہے، پھر سب کے لیے چائیاں پکا کے رکھتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چائیوں کے برتن دھوتی ہے۔ وہ برتن دھونے، پکانے، کھانے میں ان سب میں ہی پوری ہو جاتی ہے، تو پھر عبادت کہاں کرتی ہے؟ میرا سیدھا آپ لوگوں سے یہ منت کرتی ہوں، یہ التجا کرتی ہوں خواتین سے خاص طور پر کہ اپنے وقت کو بچاؤ۔ ایک ہی تو مہینہ ہے یہ 5 روزے کیسے گزر کے پتہ ہی نہیں چلا ہوا میں۔ 25 روزے رہ گئے، کہاں جائیں گے؟ ابھی چٹکی بجائیں گے، پلک جھپکیں گے، ابھی پھر 5 روزے گزر جائیں گے۔ ہمارے پاس سے یوں تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے کیا رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ پورے سال کے بعد صرف 1 مہینہ آتا ہے ہمارے پاس، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کر لیں؟ راضی کر لیں۔ سارا وقت کچن میں گزار دو گے تو اللہ تعالیٰ کو کب راضی کرنے کا وقت ملے گا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ مردوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی عورتوں کو، خواتین کو گھر کے کاموں سے نکال کر عبادت میں لگنے کا ان کو وقت میسر کرو۔ جب وہ تھکا جائیں گی اتنے سارے کاموں سے تو عبادت کہاں کریں گی؟ کیسے کر پائیں گے؟ ان کو تو آرام بھی تو چاہیے نا، وہ بھی تو بیچاری روزہ رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی ہیں۔ تو آپ لوگ ان کا وقت بچاؤ، کیونکہ دیکھو وقت میں برکت ختم ہو چکی ہے۔ قیامت کے ہم لوگ کتنے نزدیک، اتنے قریب پہنچ چکے ہیں کہ وقت سے برکت تو بالکل ہی ختم ہو چکی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور اب کے دور میں بہت سے کم ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے بعد اٹھتے ہیں تو پھر وہ سوتے نہیں ہیں، صرف دوپہر میں قیلولہ کرتے ہیں اور پھر پورا دن جاگتے ہیں، پھر رات میں سوتے ہیں۔ اس میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے اگر صبح فجر کے بعد سارے کام کا شروع ہو جائے، چونکہ یہ جو فجر کے بعد اٹھنے کا جو یہ قانون ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔
کراچی میں تو بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. 11 12 1 بجے اٹھتے ہیں, اس کے بعد کام میں جو لگتے ہیں نا پورا دن, پھر عبادت کا وقت نہیں ملتا. اس وقت کو, اس مہینے کو, اس دن کو, اس روزوں کو عبادت میں لگاؤ, نمازیں پڑھو, نفلیں پڑھو, اور جو ہے نا قرآن شریف جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرو, جتنا ہو سکے دن میں پارے ختم کرو. یہ تب ہو سکے گا جب آپ کچن کے کام کو شارٹ کرتی جاؤ گی, چھوٹا کرتی جاؤ گی, کم کرتی جاؤ گی. پکوڑے بنا لی, بات ختم. روز سموسے تلنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد اب چٹنیاں آ جاتی ہیں, ہری چٹنی, سفید چٹنی, لال چٹنی, مایو گارلک چٹنیاں, اس کے بھی برتن الگ. میں تو پریشان آ گئی ہوں لوگوں کی چکروں کو دیکھ دیکھ کے, لوگوں کی فرمائشوں کو دیکھ دیکھ کر. دیکھو جب اگر اتنے کام کاج ہوں گے تو عبادت کا وقت نہیں ملے گا, تھکان ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ عورتوں سے بھی گزارش ہے اور مردوں سے بھی گزارش ہے. آپ بولتے ہو, عورتیں خواتین بولتی ہیں کہ ہمیں عبادت کا وقت نہیں مل رہا, تو کیسے ملے گا؟ اپنے سر پہ اتنا بوجھ جو ڈال دیا اپنے سر کے اوپر. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اپنے کام کو مختصر کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا بناؤ, کم بناؤ, چھوٹا بناؤ, ڈیلی بناؤ, لیکن تھوڑا تھوڑا بناؤ. کوئی 2 چیز بنا لی ہے, ایک آئٹم بنا لیا کہ بھائی پیٹ بھرنا ہے, افطار کرنا ہے, نہیں تو بھائی باہر سے منگوا لو, نہیں تو گھر میں بناؤ, لیکن اتنا بناؤ کہ آپ کو وقت مل سکے کہ آپ عبادت کر سکو. امید کرتی ہوں میری بات آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی اپنے گھر کی خواتین پر رحم کرو. آج آپ اللہ کے بندوں پہ رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے گا, اور آپ ان کو عبادت کا وقت دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر کتنی رحمت خاصہ نازل فرمائے گا. اس بات پر ذرا غور فکر کرنا. انشاءاللہ عز و جل اللہ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے, آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.